السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور حافظ ملت اور مسلک اعلیٰ حضرت، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں۔ جلالۃ العلم حضور حافظ ملت قدس سرہ العزیز، مجدد اعظم دین و ملت سید سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مسلک کے سچے ناشر، مبلغ اور ترجمان تھے۔ آپ کی زندگی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی عملی تصویر تھی۔ شہزادہ سرکار شیر بیس اہل سنت حضور مشاہد ملت علیہ الرحمہ نے اپنے دور طالب علمی کے کچھ واقعات بیان فرمائے، جسے پڑھ کر ایمان میں تازگی، عقیدے میں نکھار اور روح میں توانائی حاصل کریں۔ حضور حافظ ملت کے پڑوس میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے۔ ان کی لڑکی کی شادی طے ہوئی تو انہوں نے سرکار حافظ ملت سے عرض کیا، حضور نکاح آپ پڑھائیں۔ حضور حافظ ملت نے منظور فرما لیا اور جامع مسجد میں عقد مسنون کی محفل منعقد ہوئی۔ عقد خانی کے بعد جب حافظ ملت مسجد سے باہر آئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور، آپ نے جس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھایا ہے وہ بدعقیدہ دیوبندی ہے۔ حافظ ملت کو جلال آ گیا اور فرمایا، جتنے لوگ باہر چلے گئے ہیں سب کو مسجد کے اندر بلاؤ۔ جب لوگ آ گئے تو فرمایا، سارے لوگ سن لے، وہابی دیوبندی اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر مرتد ہیں۔ ان کے یہاں لڑکی دینا یا ان کی لڑکی لانا سب ناجائز و حرام ہے، اور میں نے جو نکاح پڑھایا ہے یہ باطل ہے۔ لڑکی کا رخصت کرنا حرام، بد کام، بد انجام ہے اور زنا خالص ہوگا۔ سبھی لوگ گواہ ہو جائیں، میں نے انجانے میں جو نکاح پڑھایا ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ حضرات بھی توبہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مبارک پور کے ایک صاحب نے اپنے بیٹے کے عقیقے کے موقع پر حضور حافظ ملت کو دعوت دی۔ حضور حافظ ملت جب پہنچے تو چائے ناشتہ پیش کیا گیا۔ پانی کا جگ جس شخص کے ہاتھ میں تھا وہ مبارک پور کا بدعقیدہ تھا، جسے حضور حافظ ملت پہچانتے تھے۔ آپ نے جب بدعقیدہ کو دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور واپس جانے لگے۔ میزبان نے دوڑ کر روکنے کی کوشش کی تو جلال میں فرمایا، جب جانتے ہو کہ میں ہمیشہ فتویٰ دیتا ہوں کہ وہابی کے ساتھ کھانا پینا حرام ہے تو پھر تم نے وہابی کو کیوں بلایا؟ وہ روکتے رہے لیکن حضور حافظ ملت واپس چلے گئے۔ اسی مبارک پور کے ایک صاحب نے ایک تقریب میں حضور حافظ ملت کو مدعو کیا۔ آپ تشریف لے گئے اور جب کھانا دسترخوان پر لگ گیا تو آپ نے دیکھا کہ دسترخوان پر ایک دیوبندی بھی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی آپ آگ بگولا ہو گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ لوگ کہنے لگے، حضور معاف فرما دیں۔ فرمایا، جب تمہیں معلوم ہے کہ میں وہابی دیوبندی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تو تم نے جب مجھے دعوت دی تھی تو پھر بدعقیدہ کو کیوں بلایا؟ خبردار، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں ایسی تقریب میں قطعاً شرکت نہیں کرتا جس میں میرے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ شامل ہو۔ سبحان اللہ۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حویست۔ خیر آباد کے ایک شخص نے استفتاء کیا کہ رافضی کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ حضور حافظ ملت نے جواب میں لکھا، کسی بد مذہب مثلاً وہابی، دیوبندی، رافضی کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں۔ سائل نے جواب پڑھا تو کہنے لگا، حضور سوال میں رافضی کا تذکرہ ہے، آپ نے یہ اضافہ کیوں کر دیا؟ فرمایا، حکم سب کا ایک ہی تھا، اس لیے جواب میں شامل کر دیا تاکہ بار بار سوال نہ کرنا پڑے۔ صحیح فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، دشمن احمد بشدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے۔ سرکار شیر بیس اہل سنت کے عرس چہلم میں حضور مفتی اعظم ہند، حضور سید العلماء، حضور احسن العلماء اور ملک و ملت کے اکابر علماء، مشائخ، سادات کا جم غفیر تھا۔ جب حضور حافظ ملت اپنے تأثرات بیان فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو رونے لگے اور فرمایا، میں نے حضور شیر بیس اہل سنت علیہ الرحمہ کے جیسا سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا سچا عاشق اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ فرمایا، حضرت کے 3 شاہزادگان میرے پاس اشرفیہ میں زیر تعلیم تھے۔ عرس رضوی کے لیے چھٹی کی درخواست دی، میں نے یہ کہہ کر انہیں چھٹی نہیں دی کہ تعلیم کا وقت ہے، ششماہی امتحان قریب ہے، پھر کبھی حاضری دے لینا۔ بچوں نے اپنے والد کے پاس خط لکھ کر بتایا کہ اس سال ہمیں عرس رضوی شریف کی اجازت نہیں مل رہی ہے، جس کے جواب میں شیر بیش اہل سنت نے
میرے نام ایک طویل خط لکھا۔ خط کے ایک ایک جملے سے سرکار اعلیٰ حضرت کی عقیدت کے پھول مہک رہے تھے، اور آخری جملہ یہ تھا: حافظ صاحب، آپ کے مدرسے کا قانون اجازت دے تو میرے بچوں کو چھٹی دے دینا، اور چھٹی نہیں مل سکتی تو میرے بچوں کا نام اپنے مدرسے کے رجسٹر سے خارج کر دیجئے۔ میرے بچے پڑھیں یا جاہل رہیں، مجھے یہ تو گوارا ہے، مگر حضور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کی حاضری چھوٹ جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر میرے بچے سرکار اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کا بوسہ لیتے رہیں گے تو اللہ و رسول نے چاہا تو کوئی بدعقیدہ میرے بچوں کے ایمان اور عقیدہ کو بگاڑ نہیں سکتا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محترم سامعین ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔